السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ مسلمان گناہ کرتا ہوا کتراتا نہیں ہے۔ کہیں بھی دیکھ لیں، کسی بھی موڑ پہ دیکھ لیں آپ، مسلمان اگر گناہ کرتا ہوا نظر آئے گا تو چاہے دوسرا آدمی شرما جائے لیکن مسلمان نہیں شرماتا۔ ہمارے یہاں سماج میں، سوسائٹی میں، ہمارے علاقے میں ایک وبا بہت زیادہ عام ہو چکی ہے کہ ہمارے یہاں جو رکشے والے ہیں وہ گزرتے ہیں اور گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے رکشے کے اندر لاؤڈ اسپیکر لگا کے رکھتے، اور حد تو یہاں تک ہو جاتی ہے کہ ایک آدمی اگر گناہ کر رہا ہے تو وہ گناہ اس تک محدود ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی جھوٹ بول رہا ہے تو جھوٹ بولنے کا گناہ مجھے مل رہا ہے۔ ایک آدمی اگر کسی کو گالی غلوچ کر رہا ہے تو اس کا گناہ مجھے مل رہا ہے۔ لیکن ایک آدمی ایسا ہے کہ خود تو گناہ مبتلا ہو رہا ہے، دوسروں کو بھی گناہ مبتلا کر رہا ہے۔ یہی حال ہمارے آٹو والے اور رکشے والوں کا ہوتا ہے جو آج کل چل رہا ہے۔ یہ ٹرینڈ مانو، آدمی اپنے آپ کو سوچتا ہے کہ ٹرینڈ ہے اور اسے گناہ بھی نہیں سمجھتا۔ ایک آدمی ہے رکشے کے اندر، انہوں نے لاؤڈ اسپیکر کا سسٹم کرا رکھا ہے، اس کے اندر سواری بیٹھی ہوئی ہے اور گانے بجا رکھے ہیں بہت تگڑے کر کے، اور رکشے والے بجاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ ارے وہ گانے اگر وہ خود سنے تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں بھی خود اپنے آپ کو گناہ مبتلا کر رہا ہے وہ، لیکن اس کے اندر سواری بیٹھی ہوئی ہے، سواری گانے سن رہی ہے، اور حد تو یہاں ہو جاتی ہے آ کے کہ اتنی زور سے بجاتے ہیں کہ جو گزرنے والے بھی ہوتے ہیں، یعنی راستے پر جو گزر کر چلتے ہیں لوگ، انہوں کانوں میں بھی وہ آوازیں پڑتی ہیں۔ اور بیچارے بہت سے متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گانے سننا نہیں چاہتے، سوچتے ہیں کہ ہمارے کانوں میں گانوں کی آواز ہی نہ آئے، لیکن ایسے لوگ اتنی زور زور سے گانے بجا کر اور اتنی زور سے گانے بجاتے ہیں کہ جو آدمی نہ بھی سننا چاہتا ہے اس کے کانوں میں وہ آواز پہنچ جاتی ہے۔ تو ایک آدمی خود تو خود گناہ ہو کر ہی رہا ہے اور دوسرے کے گناہ کا بھی اپنے آپ کو مرتکب بنا رہا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کا اب اتنا برا حال ہو چکا ہے، لیکن اگر سمجھا دیا جائے، بتایا بھی جائے تو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آدمی یہ نہیں سوچتا کہ ہاں بھی یہ گناہ بھی ہے، کیا ہے، اسے عام سمجھا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے اپنے علاقے کے اندر، یعنی ہمارا علاقہ جو مصطفی آباد ہے اس کے اندر کے حال دیکھ لیجئے آپ، کہ پورے علاقے کے اندر جو شور و گل ہوتا ہے، آدمی وہاں سے آتا ہے، وہ جہاں بھی جاتا ہے پوری اتنی زور و شور کے ساتھ گانے بجاتا ہے کہ جو آدمی نہ بھی سننا چاہتا ہو تو اس کے کانوں بھی آوازیں پڑ جاتی ہیں۔ تو ذرا خدارا ان باتوں سے باز آئیے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، کہ آپ کے اندر ایمان کی اتنی کمزوری ہو چکی ہے کہ آپ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ گناہ پر شرمندہ ہونا چاہیے، کہ سینہ چوڑا کرنا چاہیے۔ ہاں تو سینہ زوری چلتی ہے آدمی، یعنی آدمی کو مرتکب گناہ کا ہونے کے بعد اللہ کے سامنے نادم ہونے کی بنا نادم ہونا چاہیے، لیکن یہاں تو اس کا الٹا ہوتا ہے اور آدمی سینہ زوری دکھاتا ہے۔ اب یہ کوئی گناہ ہے؟ اس آدمی گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ ارے اگر تم مسلمان ہو تو تمہارے اندر کیا غیرت مر گئی ہے کہ آپ ایمان والے نہیں ہو؟ ایمان کا تقاضا نہیں ہے کہ آپ کو گناہوں سے رکنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے؟ ہم اتنے گناہ کر رہے ہیں، ہم نمازوں کو یوں ہی ترک کر دیتے ہیں، نماز یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں، نمازوں کو فرض نہیں سمجھتے، اور نمازوں کی حیثیت ہمارے دلوں میں کچھ نہیں ہے، اور ہم یوں ہی جو دل میں چاہتا ہے ہم کر ڈالتے ہیں۔ نہ ہمیں شریعت کی فکر ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرمان کی فکر ہے، اور ہم گناہ یوں دھڑلے سے کرتے ہیں، کھلم کھلا کرتے ہیں۔ پہلے جو آدمی گناہ کر بھی نہیں چاہتا تھا چھپ کر کیا کرتا تھا، لیکن اب تو کھلم کھلا گناہ ہوتا ہے اور سینہ زوری کے ساتھ ہوتا ہے۔ آدمی سوچ سینہ ٹھوک ٹھوک کے کہتا ہے ہاں بھی میں نے گناہ کیا ہے، لیکن شرم نہیں آتی، لحاظ ہی نہیں آتی، اور دوسروں کو گناہوں میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ آج ہمارے مسلمانوں کا حال ہو چکا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں جی مسلمان پریشان ہیں، مسلمانوں کو پر فلاں تکلیفیں آ رہی ہیں، مسلمان بڑی دقت میں ہیں، مسلمان بڑا ملک ہے، فلاں ملک میں فلاں علاقے کے اندر بڑا ظلم کیا جا رہا ہے۔ میرے دوستوں، مسلمانوں کا تعلق ایمان سے، جب تک مسلمان ایمان کے ساتھ پختہ رہے گا، قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارتا رہے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پاسداری کرتا رہے گا، سمجھ لو وہ پرامن رہے گا، سکون سے رہے گا۔ لیکن جہاں بھی انہوں نے قرآن کریم کو پسے پش ڈالا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی کوئی پرواہ نہ کی، اور اللہ کی حکم کی کوئی پابندی نہ کی، اور اللہ کی عبادت کی کوئی قدر نہ کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رسوا اور ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ یہ تو ہم سنتے ہوئے آئے ہیں اور پڑھتے ہوئے آئے ہیں، ہمارے علماء، ہمارے بڑے وہ بتاتے ہوئے آئے ہیں کہ جب تک مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر چلا،
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتا رہا اور اللہ کے حکام کی پاسداری کرتا رہا اور قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارتا رہا تو پھر وہ کامیاب رہا. جب ان چیزوں کو چھوڑا وہ ناکام ہو گیا. وہی حال آج ہمارا ہو رہا ہے. ہم جب گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے تو آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے. ہماری حیثیت ملک کے اندر، علاقے کے اندر، یہاں تک پوری دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. اتنے سارے ممالک ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کو کوئی حیثیت دنیا کے اندر نہیں ہے. وہ اس لیے کیونکہ آج مسلمان اپنے ایمان سے ہٹ چکا ہے. تو میرے دوستو، ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامل ایمان والا بنا دے اور ہم گناہوں کو چھوڑ دیں. جب تک ہم گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے تب تک ہمارا ایمان صحیح اور کامل نہیں ہو سکتا. تو میرے دوستو، عہد کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ انشاءاللہ ہم گناہ نہیں کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامل ایمان والا اور پختہ ایمان والا بنا دے. آمین.